کیا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے جسم کی سطر اور شرم و حیا اور لباس کے بارے میں؟ بہت اچھا آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا ٹاپک، اور یہ واقعی بہت سینسیٹیو ہے اور لوگوں کی اس کی ضرورت ہے. اس کو اویئر ہونا چاہیے لوگوں کو اس حوالے سے. اصل میں سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ لباس کا جو مسئلہ ہے یہ تہذیبی اور قومی مسئلہ ہے یا یہ مذہبی اور یہ دینی مسئلہ ہے. اس میں دو ایکسٹریم ہیں. ایک ایکسٹریم یہ کہتا ہے کہ یہ قومی مسئلہ ہے، یہ تہذیبی مسئلہ ہے، ایک ثقافتی مسئلہ ہے، لہذا کہ جیسا وہاں دیس ویسا بیس، جیسی تہذیب و تمدن ہے ویسا لباس پہنے. وہ اس کے اندر مذہب کو بیچ میں اڑانا یہ حماقت ہے. لہذا یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے، تہذیبی مسئلہ ہے، ثقافت کا ایک حصہ ہے، جیسے چاہے لباس پہنے. لیکن یہ ایکسٹریم بھی غلط ہے. اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ لباس جو ہے خالص مذہبی مسئلہ ہے، خالص دینی مسئلہ ہے، اور لہذا وہ کہتا نہیں ایسا ہی لباس پہننا ہے، یہ خاص قسم کا لباس، لمبا کرتا اور یہ دوسرا ایکسٹریم ہے. اصل میں فیصلہ ان دونوں کے درمیان ہے. نہ یہ خالص قومی مسئلہ ہے نہ خالص دینی مسئلہ ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو خالص مذہبی مسئلہ ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں دین اسلام تفصیلات بیان کرتا ہے، جزیات تک بیان کرتا ہے. لیکن جو قومی مسئلہ ہوتا ہے اسلام اس کے بارے میں خاموش ہو جاتا ہے. لیکن جو دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اصولی کچھ ہدایات اس کے بارے میں دے دیتا ہے اور جزیات انسان پر چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے جیسے کھانا پینا ہے. اب کھانے پینے کے حوالے سے اسلام نے کہہ دیا حلال کھانا حرام نہیں کھانا، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اب گندم ہے، گندم اسلام نے کہا حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے اور اس کو آپ کھا سکتے ہیں. اب گندم کو کیسے کھانا ہے؟ آٹا بنا کے پیس کے روٹی بنا کے کھانا ہے یا گندم کو بھون کے کھانا ہے؟ اسلام یہ تفصیلات میں نہیں پڑتا. اب یہ آپ کے اپنے مزاج پر ہے، بھون کے کھا لیں، آپ روٹی بنا کے کھا لیں، آٹا ویسے پھانک لیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے. تو اسلام اس جزیات میں نہیں گیا. تو گویا کہ کھانا پینا یہ خالص چونکہ دینی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے. لہذا اسلام نے اس کی بنیادی اصول بتا دیا. ایسے لباس کے بارے میں اسلام نے بنیادی اصول بتا دیا ہے اور جزیات کی تفصیل بیان نہیں کی کہ آپ کا پائچہ ایسا ہونا چاہیے، آپ کی شرٹ کے کف ایسے ہونے چاہیے، آپ کا کوٹ ایسا ہونا چاہیے، کچھ نہیں بتایا. بنیادی چیزیں کیا بتائیں؟ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا یا بنی آدم، اے بنی آدم، انا انزلنا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا. اب لباس کی آگے اصول بیان ہو رہے ہیں کہ یواری سوآتکم، ایسا لباس جو تمہاری سطر کو، شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشا تمہاری زیب و زینت کا ذریعہ ہے. اب علماء نے یہاں سے کیا نکالا کہ پہلی شرط یہ کہ لباس ساتر ہونا چاہیے، ایسا لباس ہو جس سے آپ کی سطر چھپ جائے، شرمگاہ چھپ جائے. اب عورت کا سطر پورا بدن ہے لہذا اس کا پورا بدن چھپنا چاہیے. مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، یہ لازمی چھپنا چاہیے. باقی اگر لمبا اس نے پہن لیا تو اور اچھی بات ہے، یہ ساتر ہو. اور دوسرا وریشہ، زینت کا باعث ہو، آپ پہنے تو خوبصورت لگے. بظاہر اگر ایک آدمی دو قمیضیں پہن لے، ایک قمیض کے اوپر دوسری قمیض، تو سطر چھپ گیا نا، لیکن زینت نہیں ملی. وہ ایسے کیا ہنگمر ایک علول جلول پھر رہا ہے، یہ ایک بڑا سا چادر لپیٹ کے آ گیا کہ جی سطر چھپ گیا لیکن زینت نہیں بنی. فرمایا ایسا پہنو کہ اس میں تمہاری شرطیں نکھر جائے. یہ اور تیسری شرط جو حدیث کے ذریعے سے ملی، فرمایا من تشبہ بقوم فمنہم، کہ جو لباس کسی قوم کا مذہبی شعار ہے اس مذہبی شعار والے لباس کو تم نے نہیں پہنا، اس لیے کہ مذہبی شعار میں اگر مشابہت ہوئی تو تمہارا بھی اس کے ساتھ حشر ہو جائے گا. تو دوسرا بتا دیا کہ مذہبی شعار نہیں ہونا چاہیے کسی قوم کا. اگر لباس مذہبی شعار ہے کسی قوم کا لہذا وہ آپ کو پہننے کی اجازت نہیں. اب یہ ہے کہ صلیب کا لباس ہے، اب اگر صلیب ایک مذہبی شعار ہے کسی قوم کا لہذا وہ اب آپ کو پہننے کی اجازت نہیں. تو گویا کہ اس لباس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم نے وہ اصولی ہدایات دے دی، اصولی ہدایت دی. اور ساتر ہونے کے خلاف کون سی چیز ہے، یعنی سطر چھپانے میں؟ فرمایا کہ لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اندر سے سارے خد و خال ظاہر ہو، لباس اتنا مختصر نہ ہو کہ آپ کا سطر پورا نہیں ہوا. آپ نے انڈر ویئر پہن لیا، اب انڈر ویئر سے شرمگاہ چھپ گئی لیکن آپ کی سارا سطر کھل گیا.
لہذا یہ نہیں چلے گا. یا آپ نے ایسا لباس پہن لیا آپ کا سینہ پیٹ آگے پیچھے سارے کھلے ہوئے ہیں, وہ خاتون پہن کے جا رہی ہے اور دنیا تو ڈریس کہتی ہے اور ڈریس کے نام سے اسٹوروں میں بک رہا ہے لیکن سارے جسم ننگا ہے, تو مختصر ضرورت سے زیادہ ہوگا تو سطر پورا نہیں ہوگا. یا باریک اتنا ہوگا کہ لمبا بھی ہو لیکن اندر سے اس کا جسم چھلک رہا ہے, لہذا اس کی اجازت نہیں. یا ٹائٹ اتنا ہو, اتنا ٹائٹ ہو کہ اندر کے خد و خال ظاہر ہو, لہذا آج ایسی پینٹیں پجامے خواتین پہنتی ہیں, بڑے پہنتے ہیں کہ اندر کے خد و خال ظاہر ہو. تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ سطر کی جو شرط ہی پوری نہیں ہو رہی. ان شرائط اصول کو پورا کر کے اگر کوئی لباس پہنے گا وہ لباس اسلام کے ایکسیپٹیبل ہے اور لہذا اس کے مطابق وہ زندگی گزار سکتا ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.